نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان موبائل ٹرانسمیشن کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان جو کہ اس موبائل رمضان ٹرانسمیشن کے میزبان ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو بطور مہمان کے یہاں پر بلایا ہوا ہے۔ ہم ان کے سامنے کچھ سوالات کریں گے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس عشرہ کی خاص بات جیسا کہ اعتکاف بھی ہے اور لیلۃ القدر ہے، اسی طرح اس عشرہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مساجد میں قراء حضرات، حفاظ کرام قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تراویح کی صورت میں، تو اس عشرہ کے اندر وہ اپنے اپنے قرآن پاک کو اختتام کریں گے، ختم قرآن پاک کریں گے۔ تو آج میں علامہ صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ بحیثیت معاشرہ ہمارا ان حفاظ کرام کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم جو ہے نا ان کی خدمت بھی کر سکیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا آپ یہ ہمیں بتا دیجیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے مجھ ناچیز کو بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے آپ نے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب اپنے ناظرین تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں حضرت، جہاں تک بات ہے قراء اور حفاظ کرام کے، ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے، پوری دنیا میں بلکہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں ایک رواج ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جس طرح 26 کی رات ہو گئی، کہیں پہ 27 کی رات ہو گئی، 28، 29، یہ سلسلہ ختم قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ قراء حضرات پورا مہینہ تراویح کے اندر قرآن پاک سناتے ہیں۔ جہاں جہاں مساجد کے اندر، چاہے وہ شہر ہوں چاہے وہ دیہات ہوں، قرآن پاک کو سنایا جاتا ہے۔ اور جب ختم قرآن پاک ہوتا ہے، اس وقت ہمارے جو مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں یا صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ قاری صاحب کی خدمت کی جائے۔ اس ختم کے موقع پر نعت خوان آتے ہیں جن کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دیا جاتا ہے۔ میں یہ خاص طور پہ ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ختم قرآن مجید کے موقع پہ جنہوں نے آپ کو پورا مہینہ قرآن مجید سنایا اور آپ کے دل کو سکون پہنچایا اور آپ کے کانوں کے اندر قرآن مجید کا رس گھولا ہے، تو آپ ان کی خدمت کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اور کیا آپ اپنی دولت کو قبر کے اندر لے کے جائیں گے، یا آپ اپنی دولت کو دنیا کے اوپر خرچ کریں گے؟ یہ اللہ رب العزت آپ کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے جو نازل کیا ہوا قرآن مجید ہے، جو قرآن کے قاری نے، جو قرآن کے حافظ نے آپ تک پہنچایا ہے اور آپ کو سنایا ہے، تو آپ اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ یعنی ان کو خرچ کرنا چاہیے، بالکل بالکل خوش ہو کے ان کو خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت ہوتا یہ ہے کہ اسی موقع کے اوپر نعت خوانوں کو بلا لیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ نعت خوان جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی، شریعت بھی نہیں ہوتی، سنت بھی نہیں ہوتی، اور میں ان کو نعت خوان تو نہیں کہوں گا، گویہ کہوں گا، اکثر جو ہیں وہ نعت خوان ضرور ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے پابند ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، جن کی داڑھی نہیں ہے، وہ گویے ہیں، وہ نعت بھی نہیں پڑھتے، وہ ایسی شاعری پڑھتے ہیں گانے کی طرز کے اوپر۔ جب وہ مائک کے اوپر آتے ہیں تو جب سامعین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ گنبد خضراء کے مکین کی طرف نہیں جاتی، وہ سیدھا ان کا جو خیال ہوتا ہے وہ کسی فلم کے اوپر جا پڑتا ہے، بالکل گانے کی طرز کے اوپر۔ جی تو پھر ان کا تاثر جی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن جی بالکل سانگ وغیرہ سنا ہوتا ہے، جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو
اسی گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ بچوں کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک تو گانے کی کٹ کے اوپر، گانے کی طرز کے اوپر پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر جب لاکھوں روپے ڈال دیے جاتے ہیں تو بچے کی سوچ پڑ جاتی ہے کہ میں قرآن کا حافظ، میں نے ضروری بننا ہے، میں نے عالم دین ضروری بننا ہے. جب میں داڑھی منا کر، جب میں زرق برق لباس پہن کے ایک دو دوڑے یاد کر لوں گا، جب مائک پہ آؤں گا تو مجھے تو لاکھوں روپے مل جائیں گے، تب مجھے کیا ضرورت ہے دین کے اوپر چلنے کی. تو ایک بڑا علمی ہے حضرت، ایک لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مقصد یہ ہے کہ نعت خوان حضرات جب نعت پڑھتے ہیں تب ان کے اوپر پیسے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جو بیچارہ حافظ قرآن، قاری قرآن ہوتا ہے، جس نے پورا مہینہ قرآن سنایا ہوتا ہے، اس کو 8-10 ہزار روپے دے کے اور ایک سوٹ پکڑا کے احسان کر دیا جاتا ہے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جھولیاں پھیلا کے مسجد کے اندر یہ چندہ کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے کہ جناب 5-5 روپے، 10-10 روپے، کسی کے اوپر 20-20 روپے دیجئے، ہم نے قاری صاحب کی، حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے. یہ ایک قسم کی ان کی توہین ہے. توہین ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے. یہ قاری صاحب کے شایان شان نہیں کہ ان کے لیے 10-10 روپے اکٹھے کر کے ان کو دیے جائیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کم از کم 1 لاکھ روپے کا ایک گفٹ میں پیک کر کے قاری صاحب کو اور علامہ صاحب کو پیش کریں اور یہ بتائیں کہ حضرت ہم آپ کی شان کے مطابق خدمت نہیں کر سکے، آپ نے ہمیں سارا سال قرآن سنایا، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، اور یہ جو کچھ بھی ہم سے ہو چکا ہے ہم یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول کریں. اور پھر 8-10 ہزار روپے دے کر پوری مسجد میں ایک شور مچ جاتا ہے کہ جناب ہم نے 8 ہزار روپے دے دیے، ایک سوٹ دے دیا اور ہم نے احسان کر دیا. تو میں یہی گزارش کروں گا صاحب ثروت لوگوں سے، وہ چندے کی بجائے مسجد میں بیٹھ کر، جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ بیٹھیں، اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ دیں کہ ان کے بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. آپ ہندوؤں کی طرف چلے جائیں، آپ کرسچان کی طرف چلے جائیں، آپ یہودیوں کی طرف چلے جائیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، بالکل بہت بڑا خیال رکھتے ہیں. ان کی جو مراعات ہیں، وہ ہمارے جو مسلمان ہیں کمیٹی والے، وہ اگر دیکھ لیں ان کی مراعات تو حیران ہو جائیں گے. آج تو مسجد کے قاری صاحب، مسجد کے علامہ صاحب اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو پورا کا پورا جو ایک کمیٹی کا جو ایک وہ پینل ہوتا ہے وہ سب ناراض ہو جاتے ہیں. اور مسجد کی صفائی کا خیال اگر تھوڑا سا ایک مسٹیک ہو جائے تو تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں سب. تو یہ سلسلہ جو ہے ہمیں ختم کرنا ہوگا، ہمیں ائمہ مساجد کا اور علماء کا خیال کرنا ہوگا، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. اور وہ نعت خوان جو گانے کی طرز کے اوپر گویے بن کے آتے ہیں، 5 منٹ کے اندر آتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر لاکھوں روپے اور لے کے چلے جاتے ہیں، جن کا نہ کوئی سنت سے تعلق، نہ کوئی دین سے تعلق. تو میں یہ گزارش کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ مساجد کے ائمہ کا بھی خیال رکھیں اور مدارس کے علماء کا بھی خیال رکھیں. جی ناظرین، یہ تو ہمارے ساتھ علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. تو میں آپ کو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم سب کو اپنے قریب جو مساجد ہیں ان کے اندر موجود علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام، پورا حضرات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. اور نہ صرف رمضان مبارک بلکہ پورا سال تنخواہ کی مد میں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنی جیب سے جو ہے نا ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا دے دینا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اس کے علاوہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کے معاملات ہیں، یا ان کے علاوہ جو باقی آپ کے معاملات ہیں، اگر وہ پریشان ہوں تو ہمیں ان کی پریشانی کا مداوع بھی کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا.